اثرات بڑے عظیم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بازار میں ملتی تو ہیں، پیدا تو کی گئی، لیکن وہ نقصان دہ ہیں۔ اب عقل مند وہ ہے جو مفید چیز کو استعمال کرتا ہے، مضر جو ضرر رساں ہے وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو متقی وہ ہے جو اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ مبارک آیت پوری آسمانی کتب کے مضامین کی جامع آیت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ انسان کے سراپا کو سنوارنے کے لیے ہے۔ آپ حسب توفیق اپنی پسند کے مطابق اجلا پاکیزہ لباس پہن کر الحمدللہ وقت گزارتے ہیں، ڈیوٹی پر جائیں، مسجد شریف میں آئیں، ویسے بھی گھر میں بھی ہوں تو آپ ناپاک لباس پسند نہیں کرتے، نہ پہنتے ہیں نہ پسند کرتے۔ تو مسلمان یہ یاد رہے، لباس کبھی کبھی انسان اس سے فری بھی ہوتا ہے کہ صرف بنیان پہنے ہوئے ہے، قمیص نہیں ہے، شلوار نہیں ہے، بلکہ ایک چادر ہے، اور آپ یا وہ شخص اس مختصر لباس میں گھر میں زندگی بسر کرتا ہے، ایسے کام کرنے ہوتے ہیں، پسینہ آتا ہے، دھول اڑتی ہے، تو اگر یہ چٹا لباس تر و تازہ لباس پہنیں گے تو وہ خراب ہوگا، لہذا یہ چادر باندھ لی اور یہ بنیان استعمال کر لی۔ لیکن یہ محترم یاد رہے کہ ایمان کا لباس ایک لمحہ بھی انسان اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتا۔ رب کریم نے جو ایمان عطا کیا ہے، کوئی ایسا وقت ہرگز نہیں ہے کہ یہ اس سے فری ہو سکے۔ ایمان ایک پابندی نہیں ہے، ایک قید نہیں ہے، بلکہ اعزاز ہے، عزت ہے، شرافت ہے۔ اس کو انسان ہر لمحے استعمال کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو۔ اس کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے کبھی ایمان سے جدا بھی ہو جاؤ۔ ایمان محتاج نہیں ہے، ایمان والے ایمان کے محتاج ہیں۔ تو محترم، جسمانی تقوی یہ ہے انسان اعمال سیئہ سے بچے، برائیوں سے بچے۔ اب ان برائیوں کو گرنا آپ سمجھتے ہیں، زبان ہے تو جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، سب و شتم سے بچے۔ ہاتھ ہیں تو یہ رب کریم کی نافرمانی میں حرکت نہ کریں، اٹھیں کام کریں، لیکن کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں، گرتے ہوئے کو سہارا دینے کے لیے۔ آنکھیں کسی کی جیب تک کر، گھر تک کر، اس کو لوٹنے کے لیے انسان فیصلہ نہ کرے آنکھوں کی وجہ سے، بلکہ اللہ توفیق دے، گھر میں جائے تو ماں باپ کو ادب سے دیکھے، جب مسجد میں آئے تو خدا کے گھر کو ادب سے دیکھے اور ادب سے اس میں حاضری دے، اور رب تعالیٰ توفیق دے تو ان آنکھوں سے قرآن کریم کی زیارت کرے۔
یعنی نماز بھی عبادت ہے، لیکن قرآن شریف کو پڑھنا تو سبحان اللہ، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی زیارت بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اسماعیل حقی برسوی حنفی رحمہ اللہ روح البیان میں فرماتے ہیں، جس مبارک کتاب کے حوالے سے کل کی خطبہ شریف میں بھی گفتگو رہی، الحمد بڑی عظیم کتاب ہے اور اس میں رنگ تصوف غالب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے دیکھ کر پڑھنا، ایک ہے عن ظاہری قلب پڑھنا، یعنی یاد کے ساتھ۔ تو مطلقاً یہ بات یاد رہے کہ قرآن شریف کو زبانی پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا اس سے زیادہ عبادت ہے، کیونکہ زبانی پڑھے گا تو صرف زبان کام کرے گی، دل سوچے گا زبان کام کرے گی، لیکن جب قرآن شریف سامنے ہوگا تو الحمدللہ قرآن پاک کے اوراق کو ہاتھوں سے تھامنا، اور جب پڑھیں تو پھر فرماتے ہیں انگلی پھیرنا۔ سبحان اللہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگلیاں بھی پھیرے، انگلی بھی پھیرے۔ تو قرآن تو پاک ہے ہی صحیح، پڑھنے والوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ اپنے پاؤں کو لگایا ہے تو وہ تو قرآن شریف کو نہیں لگا سکتا، اس لیے جب انسان قرآن شریف پڑھے گا، زیارت کرے گا تو پاؤں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، غیر شائستہ چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ یہ قرآن شریف کو یعنی انسان ہر وقت ایمانی تقدس کو مستحضر رکھے تو پھر برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا ہر لمحہ تصورات میں اپنے ماں باپ کا بیٹا رہے، کبھی ان کو دل سے نکال دے تو اس کے پلے شرافت کا نام ہے نہ نشان ہے، نام ہے نہ نشان ہے۔ ایک شخص پڑھتا ہے، ایک شخص اسکالر ہے، اس نے بڑے بڑے علوم پڑھے ہیں، تو وہ ایک لمحے کے لیے جاہل بننا پسند نہیں کرے گا۔ اگر جاہل بنتا تو لوگ کہیں گے حیا نہیں آتی، پڑھا ہوا ہے، لکھا پڑھا آدمی ہے اور بچوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کام کی بات کرو، تمہاری شان کے لائق ہے۔ رب یہی فرماتا ہے، میں نے تمہیں ایمان کا تاج دیا ہے، بے شرموں کی بات نہ کرو، کافروں جیسے کام نہ کرو، بلکہ وہ کام کرو جو سرکار علیہ السلام کے غلاموں کے شان نشان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنبھلو اے برجستہ، بلا تکلف تمہارے اعضاء سے، گفتگو سے، تمہاری نگاہ سے، تمہارے کانوں سے جو فعل صادر ہو وہ ایمان کے ذوق کے عین مطابق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ متقین ہے، ھدی للمتقین۔ آنکھ سے قرآن شریف کی زیارت کرو، بلکہ شاہ صاحب نے خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تفسیر عزیزی میں اس آیت کریمہ ایاک نعبد کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات کو آنکھوں سے ادب سے دیکھنا یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آنکھوں کی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کے مزارات کو ادب سے دیکھنا، اور محترم ماں باپ کو ادب سے دیکھنا یہ بھی آنکھوں کی عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں کی زیارت ادب سے کرنا یہ بھی آنکھوں کی عبادت ہے۔
قلب سے ان کا احترام کرنا، یہ قلب کی عبادت ہے۔ انسان کا سراپا عابد ہے، اس کی سوچیں بھی عبادت کرتی ہیں، اس کا ادراک بھی عبادت کرتا ہے، اس کا تفکر بھی عبادت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی تخلیق میں غور کرو، خدا میں غور نہ کرنا۔ خدا میں غور کرنے والوں کو بیڑا غرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری گرفت سے آزاد ہے۔ تمہارے دماغ میں اتنی پرواز کہاں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے؟ صرف اس کی تخلیق میں غور کرو، اس نے کیا کچھ بنایا ہے اور کیسے کیسے بنایا ہے۔ ایک اشارہ کیے جو مجھ کو بھی خدا توفیق دے، آپ بھی مشرف ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اسے زمین کا حسن بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین کی زینت ہے۔ اور پھر اس کے لیے مفسرین نے جو قلم چلایا، سبحان اللہ، اللہ ان کی قبور پہ کروڑوں رحمتیں فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ زمین کا حسن ہے۔ بل کھاتی نہریں، اس کا حسن ہے۔ متلاطم موجیں دریا کی، یہ اس کا حسن ہے۔ سمندر کی گہرائیاں، اس کا حسن ہے۔ صحرا کی وسعتیں، اس کا حسن ہے۔ یہ ہوا چلے تو ہلتی ہوئی شاخیں، یہ حسن ہے۔ یہ پھول مہکتے ہیں، یہ حسن ہے جی۔ یہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی حسن ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پرندے بھی حسن ہیں۔ یہ عزیزان گرامی زمین سے اگتی ہوئی فصلیں، یہ گراسی پلاٹ، یہ باغات، یہ پھل، یہ پھول، یہ جانور جو آپ کو دودھ دیتے ہیں، جن پر آپ بارکشی فرماتے ہیں، بوجھ لادتے ہیں، تو اب حسن ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے سب زمین کا حسن بنایا۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے لیے نہیں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے آسمان دنیا کو، یہ چاند ابھی نظر آ رہا ہے، ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا بِمَصَابِيحَا، اتنے چراغ جلائے ہیں کہ وہ گن نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چراغوں کی روشنی یہ بھی خدا کو پسند ہے، جبھی تو اس نے اتنے ستارے، آج تک کوئی سائنسدان ستارے گن نہیں سکا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی کو تعداد کا علم نہیں ہے، ان بے وقوفوں کو نہیں ہے، اہل اللہ کو ہے، اولیاء اللہ کو ہے۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کروں تو سرکار علیہ السلام کے علم شریف سے تو باہر کوئی شے ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں جہان کواکب ہے، جہان نجوم ہے، جہان انوار ہے، سبحان اللہ، رفعت سماوات ہے، وسعت عرش ہے، سبحان اللہ، سب کائنات حضور کی نگاہ میں ہے۔ سبحان اللہ، لیکن بہرحال حضور کے غلاموں کو اس کا بھی علم ہے۔ تو اب آسمان کے ستارے حسن ہیں، قرآن شریف کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا مت سمجھنا کہ آسمان چونکہ نوری ہے، نور سے بنا ہے، اور ما فی السماوات بھی انوار ہیں، وہ تو حسن ہیں ہی صحیح، اس کے باوجود کہ آسمان انوار سے بنا ہے، نور سے بنا ہے، لیکن رب نے پھر اس میں نور لگا دیے، کواکب نجوم لگا دیے۔ یہ نوری تھا، اس کو انوار کا اور رنگ چڑھا دیا۔ پر میں مت سمجھنا کہ میں نے آسمان کو سجایا ہے،
وہ زمین جو تمہارے پاؤں کے نیچے مزمحل ہے، میں نے اس زمین کو بھی سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجدیں زمین کی زینت ہیں، مساجد زمین کی زینت ہیں۔ ظالموں کی ڈبل ٹرپل اور 7 منزلہ سٹوریوں کی عمارات جو ظلم کا پیسہ کما کے لگائی ہیں وہ حسن نہیں ہے، وہ کچی مسجد شریف حسن ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ عالیہ میں آ کے بنائی۔ بس مجھے کہنے کی اجازت ہو کہ وہ مسجد کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماذا زینت اللہ، ہم نے جو کچھ زمین میں بنایا ہے وہ زینت ہے۔ اچھا جی، میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں، آسمانوں میں رہنے والے تو نرے فرشتے ہیں، وہ خطا کار بھی نہیں ہیں، وہ گناہگار بھی نہیں ہیں، وہ کبھی غافل بھی نہیں ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آتی، وہ غسل کے بھی محتاج نہیں ہیں، وہ سونے کے بھی، ان کو مرض بھی کوئی نہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، ہر وقت یسبحون بحمد ربہم، اللہ فرماتا ہے ہر وقت میری حمد و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے جہان بھی حسن والا ہے۔ اب یہ زمین یہاں ابنائے آدم رہتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی حسین بنایا۔ ما علی الارض زینۃ، زمین پر جو کچھ ہے سب زمین کی زینت ہے۔ اب یہاں صوفیہ فرماتے ہیں یہاں کون رہتا ہے؟ حضرت انسان، حضرت انسان۔ جعل لکم الارض ذلولا، اللہ فرماتا ہے اللہ کریم نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے پاؤں کے نیچے مسخر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ پانی پر پیدا کی گئی، پہلے پانی پہلے تھا اور پھر زمین کو بچھایا گیا تو زمین متحرک تھی پانی کے اوپر، زمین ہلتی تھی، تو فرمایا ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اب ہلے، زمین نہیں ہلتی ہے، زمین ساکن ہے۔ جو یہ کہتا ہے زمین ہلتی ہے بکواس کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نظریے کو چیلنج کیا رہا حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر حیران رہ گئے، ایک مولوی ہو کر وہ مسئلہ بیان کرتا ہے جو آج تک سائنسدانوں کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ نظریہ حرکت زمین پر لکھنے والا پہلا جو ہے عالم ربانی وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں زمین کے سکون اور اس کی حرکت کے خلاف فتویٰ دیا، فرمایا یہ نہیں ہلتی، کیوں نہیں، اس کو ہلنے کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا کہ لا تمید بکم، اگر یہ ہلتی تو تمہاری زندگی خراب ہو جاتی، میں نے تمہارے لیے زمین کو ساکن کر دیا ہے، اگرچہ پانی کے اوپر ہے، پانی کا کام ہے جلبلانا، ہلنا، لیکن میں نہیں ہلنے دیتا، میرے محبوب کے منگتے اور غلام اس پہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے زلزلہ آ جائے تو آپ اندازہ کریں زندگی میں کس قدر خلش پیدا ہوتی ہے۔ تو زمین کا ساکن ہونا یہ بھی حسن ہے۔ پھر اس میں سے فصلوں کا اگنا، انسان کی خوراک کا اگنا، یعنی جانوروں کی خوراک کا اگنا، اور زمین کا تسلسل موجود رہنا۔ یارو بڑے بڑے محل ڈھہ بھی جاتے ہیں، زمین ڈھکتی گلتی بھی نہیں ہے، یہ ختم بھی نہیں ہوتی، یہ حسن ہے۔ مولا وہ تو فرشتے ہیں، وہاں فرشتے رہتے ہیں تو آسمان کو سجا دیا، یہ فرمایا یہاں میرے بندے رہتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، میرے بندو اپنے رب کی عبادت کرو۔
میں نے اپنے بندوں کو سجدوں کے لیے زمین بھی وہ دی ہے جو کہ حسین و جمیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حسین و جمیل ہے. اور حدیث شریف اور اولیاء اللہ کے ارشادات کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور نبی رحمت علیہ السلام کی امت کے اولیاء زمین کا حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء اللہ زمین کا حسن ہے. ستارے چمکتے ہیں جھلملاتے ہیں. تو آج تو خیر یہ آپ کی الیکٹریسٹی کا انتظام بڑا زبردست ہے. آپ معلوم ہوتا ہے، آپ کو سمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کدھر جائیں گے، فلاں کس سمت میں ہے. جب نہیں تھا اس وقت رات کی تاریکی میں مسافر چلتے تھے. وعلامات، اللہ فرماتے ہیں علامات وبالنجم ہم یہتدون. میرے بندے ستاروں کو دیکھ کر سمتیں متعین کر کے سفر کرتے، ٹھیک منزل پہ پہنچتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک منزل پہ پہنچتے تھے. اور اگر کبھی اتفاق ہوا ہو، الحمدللہ فقیر کو تو اتفاق ہوا، شاید حاجی صاحب بھی گئے حج پہ، تو ہم سمندر میں سفر کیا ہے جہازوں پہ. اب وہاں کون بتاتا ہے کہ شرق کدھر ہے، غرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے؟ ایک سسٹم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کس سمت میں چل رہے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا میں نے زمین کو بھی زینت بخشی، آسمان کو بھی زینت، اس کو ستاروں سے زینت بخشی، اس کو ایمان والوں سے زینت بخشی. سبحان اللہ. اور قسم کھا کے کہتا ہوں زمین پہ سجدہ ریز اللہ کا بندہ زمین کا حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتا ہوا کتا نہیں، سجدے میں گرا ہوا مرد مومن، سبحان اللہ. یہ زمین کا حسن ہے. بے شک اور یہ خدائی فیصلہ ہے کہ جب یہ حسین و جمیل نہیں رہیں گے تو رب تعالیٰ زمین بھی ختم کر دے گا. بے شک بے شک. قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے. لا تقوم الساعۃ، زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. بنانے والا خود ہے لیکن سب الٹ پلٹ کر دے گا. میں نے جن کے لیے بنائی وہ تو اب چلے گئے، مٹا دو اب پہاڑوں کو، پھٹ جائیں آسمان، زمین لاشیں ہو جائے، سمندروں کو آگ لگا دو. کیوں؟ جن کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے وہ تو چلے گئے. معلوم ہوتا ہے اللہ اللہ کرنا ہماری بقا کی دلیل ہے، سبحان اللہ. ذکر الہی کرنا ہمارے باقی رہنے کی دلیل ہے. یہ زمین کا حسن ہے. قسم بخدا سبحان اللہ سبحان بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے ارباب بست و کشاد، بڑے بڑے امراء حکام، ان کے بڑے بڑے بنگلے گندگی کا ڈھیر ہیں. مرد مومن کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر ذکر کرنا یہ کائنات فرش کا حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن ہے. بے شک. اب یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب رب نے تمہارے لیے ما علی الارض زینت اللہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ. میں نے تمہیں جانچنا ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے بڑا کھرا انتظام کیا ہے. بے شک. اچھا اس کو بہت گھٹیا انداز میں ذرا سمجھ بات آ جاتی ہے. آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بلاک میں، بازار میں جانور بھی پھرتے ہیں، نجاست بھی پھیلاتے ہیں، تو آپ اس کو تو محسوس نہیں کرتے. لیکن جس دن برات نے آنا ہو آپ پوری توانائی سے بازار صاف کرتے ہیں. بے شک. اور صرف صاف کر کے نہیں چھوڑتے بلکہ گالیچے، قالین، دریاں نئی بچھاتے ہیں، بہترین ڈیکوریٹڈ یعنی آپ یہ سائبان کھڑا کر دیتے ہیں اور جگہ جگہ بہترین انداز میں یہ جھنڈیاں
یہ ڈیکوریشن پیس، یہ چونا بچھا دیتے ہیں، یہ گملے رکھ دیتے ہیں راستے میں جن ان میں پھول لگے ہوتے ہیں، مہمان آئیں گے۔ یہ تو ہے میزبان کی ذمہ داری ہے۔ اب جو مہمان حضرات آئیں گے ان کے لیے جائز ہوگا کہ جوتوں کو گندگی لگی ہوئی ہو اور فرش کو پائمال کریں؟ شرم تو ان کو بھی چاہیے نا کہ میزبان نے جو اتنا انتظام کیا، تم شرم کرو، گھر میں پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، لیکن یہاں بطور مہمان آئے ہو، تمہارے جوتے ناپاک نہیں ہونے چاہیے، لتھڑے ہوئے، گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے، تم بھی اس فرش پر آنے والا خود بھی تو سجا ہوا ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تمہاری خاطر زمین کو حسین بنا دیا ہے، اب تم بھی تو حسین بن کے دکھاؤ نا، تم بھی حسین بنو۔ قربان قربان عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، 4 سالہ بچہ، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کس طرح بننا ہے، سنورنا ہے، یہ ماں کی مہربانی ہے، وہ اس کو نہلاتی بھی ہے، پاک بھی کرتی ہے، اجلا لباس بھی پہناتی ہے، اس کے بالوں میں کنگھی بھی کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرمے کی سلائیاں بھی ڈالتی ہے، جی اس کو اچھا بھلا بنا، پھر چومتی ہے۔ بچے کو معلوم نہیں کہ سنورا کیسے جاتا ہے، یہ ماں جانتی ہے کہ یہ میرا بیٹا کیسے سنورے گا۔ کروڑ مرتبہ توبہ، خدا کی قسم ہے ہم اپنے نفس امارہ کی وجہ سے نہیں جانتے تھے کہ انسانیت سنورتی کیسے ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے رسول اللہ علیہ السلام کو رب نے کائنات انسانیت کو سنوارنے کے لیے بھیج دیا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے آقا نہیں آتے تو انسان نہیں تھا بلکہ جانوروں سے بدتر تھا۔ میرے آقا نے آ کر عرب کے بدوؤں کو سجا دیا۔ مدینہ عالیہ میں میرے آقا علیہ السلام نے قدم رکھے، جلوہ گر فرمائے ہوئے، اور میونسپلٹی آف مدینہ عالیہ کا چیئرمین سعد بن معاذ، اس کو پتہ چلا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور وہ کچھ نئی باتیں کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، افسوس کہ وہ باغ نجدیوں نے نہیں چھوڑے، باغ اڑا دی، ختم کر دی۔ کچھ جھلک فقیروں نے دیکھی ہے، سلمان فارسی کا باغ بھی دیکھا ہے۔ سلمان فارسی کے باغ میں 2 کھجوریں سب یعنی درختوں سے اونچی تھی، وہ بھی ہیں جو سرکار نے دست کرم سے لگائی۔ تو میرے آقا ایک باغ میں بیٹھے، مدینہ عالیہ کے اوسیوں خدرجیوں کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ آ گئے، جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ابھی چودھری ہے، گھٹنے کھڑے کر کے کمر کے ادھر سے کپڑا کر کے ادھر گانٹھ لے کر بیٹھ گئے، جیسے پرانے لوگ بیٹھتے تھے۔ سنتا رہا، ابھی دل سے مانا تو نہیں ہے، جانے کیا سوچتا رہا، جانے کیا سوچتا رہا، جانے کیا سوچتا رہا۔ سرکار نے جب نگاہ کرم سے سبق پڑھایا، پھر سعد بن معاذ وہ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے آ کر کندھا دیا۔ یہ سنوارا نہیں ہے، سنورا کہ نہیں سنورا؟ اور صرف فرشتوں نے نہیں ہے، میرے آقا نے بھی کندھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کے قدمین شریفین پورے نہیں لگتے، پنجے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ تکلیف کیوں؟ جسم مبارک قدمین شریف پورے لگا دیں، فرمایا جگہ ملے تو لگاؤں، جگہ ملے تو لگاؤں۔ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں، مجھے پاؤں سیدھا رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں زمین حسین بنا دی، زینت دے دی تاکہ تم حسین بن کے دکھاؤ،
اور تمہیں حسین بنانے کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کے بغیر تمہیں حسن مل ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی یہ جسمانی تقوی کا مختصر سا بیان ہے، ابھی قلبی تقوی رہتا ہے، اس پہ انشاءاللہ مختصر وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقے یا رسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔